بخشش رحمت دلائل الخیرات ثناء سرور ذیشان دلائل الخیرات ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات عطا و بخشش رحمت دلائل الخیرات الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ فیضان دلائل الخیرات شریف میں ہم حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں دلائل الخیرات شریف کے حزب اول کے متعلق کچھ درود پاک اور اس کی تشریحات چل رہی ہیں۔ آئیے مزید کچھ درود پاک حزب اول کے اور اس کی تشریحات سنتے ہیں۔ اللہم اجعل صلواتک و برکاتک و رحمتک علی سید المرسلین و امام المتقین و خاتم النبیین سیدنا محمد عبدک و رسولک امام الخیر و قائد الخیر و رسول الرحمہ۔ امام الخیر مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایسے امام ہیں کہ اخروی مقاصد تک پہنچانے والے راستے پر چلنے میں آپ کی اقتدا کی جاتی ہے، اور آخرت میں آپ کی پیروی سے نفع ہی ہوگا، حسن ہی حسن ہوگا اور دل پسند چیزیں ہی ہوں گی۔ نیکی آپ کے پیچھے پیچھے چلتی ہے اور آپ اسے تمام جہان میں اہل خیر تک پہنچا دیتے ہیں۔ ارشاد باری تبارک و تعالی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہاں کے لیے۔ اللہم ابعثہ مقاما محمودا یغبطہ فیہ الاولون والآخرون۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مذکور ہے، وہ فرماتے تھے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوض سے کامل ترین پیالے سے پانی پیے تو اس سے یہ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واولادہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واصہارہ وانصارہ واشیاعہ ومحبہ وامتہ وعلینا معہم اجمعین یا ارحم الراحمین۔ واصحابہ، اصحاب جمع ہے صاحبن کی۔ عرف شریعت میں صحابی وہ شخص ہے جو اعلان نبوت کے بعد اور وصال ظاہری کے پہلے حالت ایمان کے ساتھ بیداری میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا ہو، خواہ اس نے آپ سے کوئی روایت نہ کی ہو، نہ زیادہ دیر آپ کی خدمت میں حاضر رہا ہو، نہ آپ کے پاس بیٹھا ہو، چاہے نابینا ہونے کے سبب آپ کی زیارت نہ کی، یا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے نہ دیکھا ہو، یا وہ بچہ ہو یا بعد میں معاذ اللہ مرتد ہو گیا اور ارتداد کے بعد بارگاہ اقدس میں حاضر نہیں ہوا لیکن اس کی وفات ایمان پر ہوئی تو وہ صحابی کہلائے گا۔ وَأَوْلَادِهِ، یہ ولدن کی جمع ہے،
اور مذکر مؤنث دونوں کو شامل ہے۔ سہیلی فرماتے ہیں اس کا استعمال بیٹوں اور پوتوں کے لیے مجازن نہیں حقیقتاً ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے 3 صاحبزادے ہیں، ایک حضرت قاسم، دوسرے حضرت ابراہیم اور تیسرے حضرت عبداللہ۔ حضرت عبداللہ کو طیب اور طاہر بھی کہا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 4 شہزادیاں ہیں، ایک حضرت زینب، دوسری حضرت رقیہ، تیسری حضرت ام کلثوم اور چوتھی حضرت فاطمہ۔ یہ تمام اولاد رضی اللہ تعالی عنہم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہیں، سوائے حضرت ابراہیم کے کہ وہ آپ کی کنیز حضرت ماریہ سے ہیں۔ تمام صاحبزادے بچپن ہی میں دنیا سے ظاہری طور پر وفات پا گئے۔ صاحبزادیوں نے ازواجی زندگی بسر کی۔ حضرت زینب کا نکاح ان کے خالہ زاد ابو العاص الربیع سے ہوا۔ ان کے ہاں ایک صاحبزادے حضرت علی اور 2 صاحبزادیاں حضرت امامہ اور حضرت امیمہ پیدا ہوئیں۔ حضرت رقیہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کیا تو ان کے ہاں حضرت عبداللہ پیدا ہوئے۔ ان کے وصال کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا۔ ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، اسی وجہ سے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے نکاح کیا۔ ان کے ہاں 3 صاحبزادے حضرت حسن، حضرت امام حسین اور حضرت محسن رضی اللہ تعالی عنہم، اور 3 صاحبزادیاں حضرت ام کلثوم، حضرت زینب اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہن پیدا ہوئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پہلی 3 صاحبزادیاں آپ کی ظاہری حیات میں وصال فرما گئیں۔ ان میں سے کسی نے بھی اپنے پیچھے اولاد نہیں چھوڑی، صرف حضرت فاطمہ ہیں جنہوں نے اپنے بعد اولاد چھوڑی ہے۔ پیچھے درود پاک میں گزرا تھا وَأَنصَارِهِ، یہ ناصرن کی جمع ہے۔ یہ ہر اس شخص کا وصف ہے جس نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امداد کی، کلمہ حق کے بلند کرنے اور عناد رکھنے والے کافروں کا قلعہ کما کرنے میں تقویت پہنچائی، آپ کو ظاہری طور پر پناہ دی اور آپ کو دشمنوں کے مکر سے آپ کی حفاظت کی۔ چونکہ مدینہ طیبہ کے 2 قبیلے اوس اور خزرج کا ان صفات میں بہت بڑا مقام تھا، اس لیے عرف شریعت میں ان کو ہی انصار کہا جاتا ہے، اور بطور غلبہ استعمال میں ان کی یہ شناخت بن گئی ہے۔ اس کا واحد انصاری ہے۔ اس صورت میں لفظ مفرد میں ان کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اگرچہ بظاہر لفظ انصار عام ہے اور ہر مدد کرنے والے کو شامل ہے، لیکن ممکن ہے کہ اس درود میں انصار مدینہ مراد ہوں، اور اگر ہر مدد کرنے والا مراد ہو تو سکتا ہے کہ ایک احتمال یہ بھی ہے کہ اس سے مراد ہر وہ شخص ہے جو قیامت تک قول، فعل، تعلیم، علم، شریعت مطہرہ کے دفاع یا امداد کے کسی اور طریقے سے دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امداد کرے۔ وَمُحِبِّهِ، یہ محبن کی جمع ہے، خاص سچی محبت مراد ہے، جس کی بنا پر ایک محب اپنے محبوب کو اپنی جان اور اہل و عیال پر ترجیح دیتا ہے، ان پر بھی اللہ تعالی کی رحمتیں ہوں۔ وَأُمَّتِهِ، امت وہ جماعت ہے جسے کوئی امر اکٹھا کر دے۔ اس جگہ وہ لوگ مراد ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین قدیم پر مجتمع اور متفق ہیں۔ وعلینا، اور ہم پر رحمت نازل فرما۔ اس سے مراد یا تو صرف متکلم ہے یا متکلم اور اس کے خواص مراد ہیں، یعنی خود درود پڑھنے والا اپنے لیے بھی دعا کر رہا ہے۔ حضرت ابو عبداللہ عربی فرماتے ہیں
کہ وعلینا میں جمع کی ضمیر اس لیے لائے ہیں تاکہ دعا کے مختلف آداب جمع ہو جائیں۔ نمبر 1، اپنی ذات کی کسی قدر تعیین ہو جائے۔ نمبر 2، اپنے آپ کو سب کے ساتھ ذکر کیا جائے اور ایک بڑی جماعت میں داخل کر دیا جائے تاکہ اپنے آپ کو منفرد طور پر ذکر کرنے سے عجب یعنی خود پسندی پیدا نہ ہو، اپنی انا کا اظہار نہ ہو اور یہ خیال پیدا نہ ہو کہ میں اکیلا ہی کافی ہوں، جیسا کہ ہم نماز میں بھی دعا کرتے ہیں کہ ایاک نعبد، حالانکہ اکیلا ہو تو اعبد ہوتا، مگر نعبد سب کو شامل کر کے، اجمعین یعنی ہم سب پر اور ان سب پر، یا ارحم الراحمین۔ شیخ ابو عبداللہ عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ارحم اسم تفضیل کا صیغہ ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے، اور راحمون راحمن کی جمع ہے۔ رحمت تمام تر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مخلوق کی طرف نسبت اس لیے کر دی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں رحمت پیدا فرما دی ہے۔ مخلوق کو محض اللہ تبارک و تعالی کی پیدا کردہ رحمت کے اعتبار سے راحمن یعنی رحم کرنے والا کہا جاتا ہے، ورنہ اپنے طور پر اس میں رحمت نہیں پائی جاتی، یعنی یہ اللہ تبارک و تعالی ہی کی رحمت ہے جو مخلوقات میں ظاہر ہوئی ہے اور ان کی طرف سے منسوب کر دی گئی ہے۔ جب اس اعتبار سے مخلوق کو رحمت والا کہا جا سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف جب رحمت کی نسبت ہوگی تو اس میں زیادہ رحمت والا کہا جائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما صلی علیہ وصلی علی سیدنا محمد عدد من لم یصلی علیہ وصلی علی سیدنا محمد کما امرتنا بالصلاة علیہ وصلی علیہ کما تحب ان یصلی علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ کسی شخص نے خواب میں حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی اور پوچھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو انہوں نے فرمایا مجھے بخش دیا۔ پوچھا کس سبب سے؟ تو فرمایا 5 کلمات کے سبب جن کے ساتھ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجا کرتا تھا۔ پوچھا گیا وہ کلمات کیا ہیں؟ انہوں نے یہی درود پاک بیان کیا جو اس جگہ دلائل الخیرات شریف میں ہے، لیکن اس میں 5 کی بجائے 4 کلمے ہیں۔ 5واں جملہ یہ ہے وصلی علی سیدنا محمد کما تنبغی الصلاۃ علیہ۔ اس کے بعد حزب کی ابتدا میں یہ درود پاک آئے گا جس میں 5 کلمات ہیں اور اس جگہ وعلی آل محمد کا اضافہ ہے۔ عدد من صلی علیہ ان لوگوں کی تعداد کے برابر جنہوں نے آپ پر درود بھیجا، جیسے کہ فرشتے اور ایماندار جن اور انسان ہیں۔ وصلی علی محمد عدد من لم یصلی علیہ، اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ان لوگوں کی تعداد کے برابر درود بھیج جنہوں نے آپ پر درود نہیں بھیجا، یعنی انسانوں اور جنوں میں سے۔ اگر درود سے زبانی درود شریف مراد ہو تو اس گروہ میں پتھر، بے جان جانور اور وہ لوگ داخل ہو جائیں گے جو زبان سے درود پاک ادا نہیں کرتے۔ ان دونوں گروہ درود بھیجنے والے اور نہ بھیجنے والے سے مراد تمام موجودات ہیں، یعنی جو زبان رکھتا ہے یا زبان نہیں رکھتا۔ کما امرتنا جیسے کہ تو نے ہمیں حکم دیا، یعنی ایسا درود بھیج جو تیرے امر کے موافق ہو۔ وہ امر اس آیت کریمہ میں ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ کما امرتنا میں جو تشبیہ دی گئی ہے اس کے چند مطلب یہ ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، جتنے لوگوں کو تو نے حکم دیا ان کی تعداد کے مطابق تو درود بھیج۔ نمبر 2، تو نے ہمیں حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم دیا ہے، اور تو ہمیں ایسی چیز کا حکم دے گا
جو خود بھی کامل ہوگی اور ہمارے لیے بھی کمال ہوگی۔ ہم چونکہ طبعی طور پر قاصر ہیں، اس لیے تیری قدرت عطا کیے بغیر ہم اس کی کمال کی ادائیگی کی طاقت نہیں رکھتے، لہٰذا اے رب کریم، جس صلاۃ کاملہ کا تو نے ہمیں حکم دیا ہے اس کا تو خود ہی متولی ہوتا ہے کہ تیرے کمال کی بدولت ہمارا نقص بھی معاف ہو جائے۔ بعض حضرات نے کہا کہ یہ کاف تعلیل کے لیے ہے، یعنی چونکہ تو نے ہمیں حکم دیا ہے اس لیے تو درود بھیجنے کا زیادہ حقدار ہے، کیونکہ تو کرم فرما اور محسن ہے، اور ہم پر جو کچھ ظاہر ہوگا وہ تیرے اوصاف کے آثار سے ہوگا۔ تو بابرکت اور بلند ہے۔ صلی علیہ کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج، کیونکہ تو نے ہمیں حکم فرمایا ہے کہ ہم تجھ سے یہ سوال کریں، ورنہ ہم بندے سوال کے علاوہ کر بھی کیا سکتے ہیں، اور وہ بھی تیرے فضل سے۔ مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات، ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات۔